قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صف کی آیت نمبر 6 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج بھی محمد اکرم صاحب اور سید احمد صاحب موجود ہیں، تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 6 کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ جی اکرم صاحب، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، واو استنافیہ، واو استنافیہ، اسی طرح ظرف ہے اور اذکر فعل محذوف کے لیے مفعول بہ بنے گا، ٹھیک ہے، اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر۔ جی قالا فعل، قالا فعل ہو گیا، عیسیٰ فاعل، عیسیٰ فاعل ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم جو ہے عیسیٰ کا بدل ہو جائے گا، ابن مریم جو ہے یہ عیسیٰ کا بدل بن جائے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے گا کہ ابن کے لفظ کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ جب یہ دو علم کے درمیان میں آ جاتا ہے تو پہلے علم کے لیے یہ صفت بنتا ہے اور دوسرے علم کے لیے مضاف بنتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ابن کا لفظ عیسیٰ کے لیے صفت بن گیا اور مریم کے لیے مضاف بن گیا۔ عیسیٰ ابن مریم ہمارا جو ہے یہ فاعل بن جائے گا کالا فعل کا، اور کالا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے مضاف الیہ ہو جائے گا، اور اس ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اذکر فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرو اور ذکر کرو اس وقت کو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، مقول القول آ جائے گا۔ جی اچھا، ابن مریم جو ہیں یعنی مریم کا لفظ یہاں پر غیر منصرف ہے، اس لیے اس کی جر جو ہے وہ آپ زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہا؟ مقول القول کالا کے لیے چاہیے، کس سے کہا یہ نہیں ذکر کیا گیا ورنہ وہ لام کے ساتھ ہوتا وہ، کلیئر ہو گیا؟ تو ظاہر بات ہے انہوں نے بھی قوم سے ہی کہا ہوگا اپنی، لیکن بہرحال وہ ذکر نہیں ہے، کیا کہا وہ ذکر آ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ جی یا حرف ندا، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ساتھ ہی بول دینا ہے آپ، قائم مقام ادو فعل کے۔ جی بنی اسرائیل مضاف الیہ ہو، بنی اسرائیل مضاف الیہ کے منادہ ہو، قائم مقام مفعول، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ندا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جواب ندا آ رہا ہے انی رسول اللہ علیکم۔ جی انا حرف مشبہ بالفعل، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، اور یا متکلم کی جائے متکلم ضمیر منصوب متصل اسم انا ہو جائے گا، رسول مضاف اسم اللہ مضاف الیہ ہو کر انا کا جو ہے اسم انا کی خبر ہوگی، علیکم جار مجرور ہو کر اس کے متعلق ہو جائے گا رسول کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب ندا بن رہا ہے، ماشاءاللہ۔ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے حال، مصدقاً صاد دال قاف مادہ باب تفعیل، صدقہ یصدقو تصدیقاً، اس سے مصدقن اسم الفاعل تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے حال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو کس کا حال ہے یہ؟ رسول کا حال ہو جائے گا، رسول اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ کس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے؟ لام جارہ لما، اور ما موصولہ، جی یہ ما موصول ہے، اگر یہ ما استفہامیہ ہوتا تو پھر الف لکھنے میں نہ آتا، ماشاءاللہ۔ لما جار مجرور متعلق ہو جائے گا یہ مصدقاً کے، کیونکہ 8 چیزیں جن کے متعلق جار مجرور ہونا چاہیے اس میں سے اسم الفاعل بھی ایک چیز ہے، جی اس کی تصدیق کرنے والا جو بینہ ظرف مضاف ہو گیا، ظرف ہو کر ظرف مضاف، یا نہیں تھا، جی یدیہ جو ہے یہ ید ہاتھ، یدانی 2 ہاتھ، یدینی مجرور ہو گیا، تو یدینی مجرور ہوا بینہ کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے،
اور یدینی کا نون ڈراپ ہوا پھر مضاف ہونے کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے، یا متکلم کی طرف پیچیدہ مرکب، بالکل ٹھیک ہے، پیچیدہ کنسٹرکشن آ گئی نا مرکب اضافی کی. تو بینہ یدیہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو اسے ہم محاورے کے طور پہ یاد کر لیں گے. بینہ یدئی ہی کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس کے سامنے. بینہ یدیہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی میرے سامنے. تو بینہ یدیہ یہ آپ کا ظرف اور مضاف الیہ شبہ جملہ ہو کر یہ ما موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ جو ہے وہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو جائے گا مصدقن کے. تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے کس چیز کی؟ اس کی جو میرے دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، یعنی جو میرے سامنے ہے. اور وہ کیا سامنے ہے اس کا آگے بیان آ رہا ہے، من التوراتی، توراتی، تورات میں سے. تو یہ من جو ہے بیانیہ کہلائے گا، یعنی من بیانیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. من بیانیہ یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے. اب اس میں ماں کے لیے جو آیت تھی، وہ آیت یدیہ میں وہ جو ہو کی پھر ضمیر کو ہم محذوف کہیں گے. یہاں پر اب شبہ جملہ آ رہا ہے نا، وہ جملہ آ رہا ہے، صلۃ الموصول بن کے، تو ظاہر بات ہے شبہ جملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوگا، اور فعل کے متعلق جو فعل محذوف ہے اس میں جو ضمیر ہے وہ پھر آیت کا کام دے گی. تو بس ہم سمپل ذرا چلتے جائیں گے نا اس طرح، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یا جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا، اور اگر شبہ جملہ آ رہا ہے تو وہ اسے بھی جملہ بنا کے ہم پھر اس میں سے آیت نکال دیں گے نا. کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اب من التوراتی کو ہم متعلق کریں گے، ظاہر بات ہے جار مجرور ہے تو ہمیں جوڑنا تو پڑے گا نا. تو اس کو پھر گرامر والوں نے جو ہے وہ حال قرار دیا ہے. جار مجرور ہے نا، جار مجرور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جاتا ہے تو وہ حال بن کر آتا ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ صفت بن کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ حال اب کس کا بنایا؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو صلۃ الموصول جو تھا نا بینہ یدیہ میں، جو کہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے اصل میں، یہ تو شبہ جملہ ہے نا، اس کا آخر فعل محذوف ہے، اس کا جو فاعل ہے یہ اس کا حال ہے. ٹھیک، یعنی اس کا حال یہ ہے کہ وہ تورات. اور اس کے بعد پھر آگے ہے جی وہ مبشرم برسول، اور مبشرن بھی اس میں وہ جی واؤ جو ہے پھر اس کو واؤ عاطفہ قرار دیں گے، اور مبشرن کو ہم معطوف قرار دیں گے، عطف قرار دیں گے مصدقن پہ. تو گویا اب یہ دیکھیں اس طرح پھر بہت پیچیدہ سی جو ہے وہ ترکیب بن جاتی ہے جوڑے. یعنی اب ہمیں مصدقن کو ہم وہاں پر معطوف علیہ قرار دیں، اور پھر مبشرن کو یہاں پر معطوف قرار دیں، پھر ان دونوں کو حال قرار دیں ملا کے، تو یہ پھر پیچیدہ بن جاتی ہے. تو ایک چیز ہم نے کر لی ہے، اب دوسرے کو اس پہ عطف کر دیتے ہیں، یہ ایزی ہو جائے گا. تو مبشرن، بشرا یبشر تبشیرن، خوشخبری سنانا، اس سے مبشرن اسم الفاعل، اور یہ بھی یعنی یہ عطف ہو گیا مصدقن پر، چونکہ مصدقن حال تھا تو یہ بھی پھر حال ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی اس طریقے سے ہم اسے سمجھیں. دو حال ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دو حالوں کے لیے پھر واؤ کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی مصدقن و مبشرن اگر کہیں گے تو حال ایک ہی قرار دیں گے، واؤ کے ذریعے دونوں کو عطف کر لیں گے، جوڑ لیں گے. اگر ہوتا مبشرن مصدقن تو پھر ہم دو حال قرار دیتے کہ مبشرن ایک حال ہو گیا اور مصدقن دوسرا حال ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ پوائنٹ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے. جب واؤ آ جائے گی تو واؤ آتی ہے جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے آتی ہے. کلیئر ہو گیا. مبشرن یہ صیغہ اسم الفاعل، ٹھیک ہے، حال بن گیا. اور برسولن جو ہے وہ اس کے آگے پھر صفت ہو، یہ مبشرن جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا مبشرن اسم الفاعل کے. اسم الفاعل ایک رسول کی خوشخبری دینے والا. بشرا یبشرو جس کے ساتھ یعنی جس کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے نا، با کے ساتھ آتا ہے، بالکل با کے ساتھ آتا ہے نا. تو یہ برسولن. برسول. اب رسولن نکرہ ہے، نکرہ کے بعد پھر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، یاتی من بعدہ اسمہ احمد. وہ رسول کی صفت وہ بنے گا، کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ عام طور پر اس نکرہ کے لیے صفت بن کے آتا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ صرف اس کا اتنا ترجمہ دیکھیں نا، مبشرن اور خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے کس کی؟ برسولن، ایک رسول کی. اب یہ بھی آپ یہاں پر بات اسی طرح نوٹ کر لیں کہ صیغہ اسم الفاعل جس طرح فعل کام کرتا ہے نا، اسی طرح اسم الفاعل بھی کام کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفتن. خلیفتن کی نسب کیوں آئی ہے؟ جاعل کے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. تو اسی طرح یہاں پر برسولن، مبشرن برسولن، خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے ایک رسول کی. یعنی یہ اصل میں رسول مفعول بہ ہے، یہ لفظاً مجرور ہو گیا، محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ یہ مبشرن کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ یعنی اسم الفاعل بھی جب آئے گا تو بھی اس کا بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہوتا ہے. پھر گرامر والے اس کا بھی پورا انالیسس کرواتے ہیں. مبشرن صیغہ اسم الفاعل،
हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, ठीक, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, बी रसूलिन जार मजरूर मुतालिक इसके, सीगा इस्मुल फ़ाइल अपने फ़ाइल हुआ की ज़मीर और मुतालिक से मिलकर शिबु जुमला होकर हाल, शिबु जुमला होकर हाल, फिर उसको पूरा जुमला नहीं करार देते, उसको शिबु जुमला करार देते, जुमला बनाते। लेकिन हम ज़रा उससे बचेंगे, ठीक है। हम बस इतना ही करके कि ये बी रसूलिन जो है मुतालिक हो गया मुबश्शिरन के, क्योंकि 8 चीज़ों जिनके मुतालिक होता है जार मजरूर उसमें से इस्मुल फ़ाइल एक चीज़ है। हाँ, अब अगली जो बात है वो बहरहाल अहम है कि याती फेल जो आ रहा है ना, ये रसूल की सिफत बनेगा कि ऐसा रसूल जो आएगा, फिर तर्जुमा इसका ऐसे होगा, ऐसा रसूल जो आएगा मिन बादी, हाँ मेरे बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये तो हमने तर्जुमा कर लिया ना, लेकिन अब जरा जोड़ें और फिर तर्जुमा करें, फिर उसका मजा ही और होगा। याती फेल और फाइल आ जाएगा, ये हमजा ता या मादा, बाब ज़राबा यदरिबु, अता याती इतियानन आना, याती वो आएगा, मिम बादी मेरे बाद, मिन हरफ जार हो गया, मिन हरफु जर हो गया, बादी ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर, मिन हरफु जर अपने मजरूर बादी से मिलकर, अब ये जार मजरूर है कि मिम बादी जो है ये फिर मुतालिक हो जाएगा याती फेल के। क्लियर हो गया जी। आगे फिर सिंपल सा जुमला है जी, इस्मुहु अहमदु, जी इसको एनालाइज कर दें। इस्म मुज़ाफ़, इस्म मुज़ाफ़, हु जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि, हाँ ज़मीर कौन सी है, ज़रा ज़मीर को भी एक्सप्लेन कर दें साथ। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, माशाल्लाह। ये फिर इसकी मुब्तदा हो जाएगा, अहमदु जो है वो इसकी खबर हो जाएगा, अहमदु जो है ये खबर हो गया, ये जुमला इस्मिया खबरिया हो, जुमला इस्मिया खबरिया होकर इसे क्या बनाएंगे हम, इसकी सिफत नंबर 2 सिफत नंबर 2 रसूल की। तो रसूल की एक सिफत हो गई याती मिन बादी, ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा, और उस रसूल की दूसरी सिफत यह है कि इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। अब इस्मुहु अहमद ये जुमला इस्मिया हम सिफत बना रहे हैं रसूल की, तो इसमें ज़मीर होनी चाहिए, आयद होनी चाहिए जो लौटे, तो हा की ज़मीर देखें तैयार है, ये होता है फसीह कलाम। इस्मुहु अहमदु ये जुमला इस्मिया खबरिया महल्लन मजरूर, क्योंकि मौसूफ जो है वो मजरूर है, रसूल, ठीक है। इसी तरह याती मिन बादी जुमला फेलिया खबरिया महल्लन मजरूर, इसलिए कि रसूल की सिफत है। तो रसूल मौसूफ अपनी दोनों सिफात के साथ मिलकर, दोनों सिफात कौन सी, याती मिन बादी और इस्मुहु अहमद, इन दोनों के साथ मिलकर मजरूर हुआ बा हरफु जर के, और बा हरफु जर अपने मजरूर के साथ मिलके मुतालिक हो गया मुबश्शिरन इस्मुल फाइल के। क्लियर हो गया ना, इस तरह ही जुड़ रहा है। और तर्जुमा भी मेरा ख्याल है हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा खोल दें, रसूलिन जो है ये नकरा है, सिफात दोनों फिर आगे, रसूल नकरा है, सिफात जो है वो मारफा नहीं है, जुमला नकरा कंसिडर किया जाता है। लिहाजा जुमला जो है इसके बारे में 2 बातें हमेशा याद रख लीजिएगा, जुमला जो है वो मबनी और नकरा कंसिडर किया जाता है। मबनी होने की वजह से हम उसे महल्लन मरफू मनसूब मजरूर जिस तरह मर्जी सेट कर लेते हैं, और नकरा होने की वजह से हम उसे फिर इस तरह सिफत बना लेते हैं, या कोई ऐसी खबर वगैरह, सिफत वगैरह, हाल वगैरह जो भी है बन जाता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक ज़रा तर्जुमा पूरा कर दें। और जब कहा ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने, ए बनी इसराइल, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ या अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ तुम्हारी तरफ, तस्दीक करते हुए उसकी जो मेरे दोनों हाथों के दरमियान है, जी मेरे सामने है तौरात में से, और खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, और एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। सही है ना। तो यानी जब भी आपने नकरा मौसूफा का तर्जुमा करना है ना, तो लफ्ज़ ऐसा ज़रूर ऐड करना है, ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा, ठीक है, ऐसा रसूल जिसका नाम अहमद है। और अगर मारफा के बाद जुमला आ रहा हो तो फिर आपने वो के साथ तर्जुमा करना है, वो रसूल जो मेरे बाद आएगा, वो और जो आएगा वो हाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि मारफा के बाद जार मजरूर आ जाएगा तो वो हाल बन जाएगा, नकरा के बाद जार मजरूर आएगा तो वो सिफत बन जाएगा। तो तर्जुमे में सिर्फ ये पड़ेगा कि वो रसूल जो मेरे बाद आएगा, ऐसा रसूल, एक ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा। जी सही साहब, आगे फिर फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति, फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति, जी फा क्या है, हरफ इस्तिनाफ, इस्तिनाफिया हो गया, या आतिफा भी करार दिया किसी ने। जी लम्मा वही ज़र्फिया हीनिया, पहचान कैसे होगी ज़र्फिया की, हीनिया ज़र्फिया की, माजी आएगा उसके बाद, ठीक है ना। हाँ जी,
جو اس کے بعد ماضی آ رہا ہے، اور اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جب لفظ میں ہی شرط کا مفہوم ہے. جاء فعل جاء فعل پلس فاعل اس لیے کہ فاعل آپ نے ساتھ اس لیے کہہ دیا حالانکہ صیغہ نمبر 1 ہے، تو آپ آگے نظر ڈالنے کے بعد کہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے آ سکتا ہے لیکن کوئی آگے نہیں ہے مرفوع، تو اس لیے ہم جاء کے اندر ہوا کہ ضمیر جو ہے اسے ہی اس کا فاعل قرار دے دیں گے. ہم جو ہے یہ مفعول بہ، ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، جاءہم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور لما ظرف. ترجمہ کر دیں اتنے حصے کا ترجمہ یہ پہ کرتے ہیں. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. وہ آیا ان کے پاس. پھر جب وہ آیا ان کے پاس. جب وہ آیا ان کے پاس بالبیناتی. بالبیناتی یہ با حرف جارہ. با حرف جر ہو گیا. البیناتی مجرور ہو گیا. البینات مجرور ہے اور جار اور مجرور متعلق ہو گیا جاء فعل کے. یعنی جاء فعل جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لانا کے معنی میں آتا ہے نا. ایکچولی یہ مفعول بہ ہے. ایکچولی مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. لفظاً یہاں پر مجرور ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے. یعنی جب وہ لایا ان کے پاس البینات. اب البینات جو ہے، البینات اس کا واحد ہے البینہ، اور البین لفظ جو ہے وہ صفت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا موصوف ہڈن ہے. یعنی فلما جاءہم بالآیات البینات، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عاملوا انہوں نے کیے الصالحات نیک، کیا نیک؟ الاعمال الصالحات. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس طرح یہ چیزیں آپ نے خیال کرنی ہے. قالو. جی تو یہاں تک ذرا آپ دیکھ لیتے ہیں. فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ لایا ان کے پاس واضح نشانیاں. تو یہ میں عرض کر چکا ہوں جیسے کہ لما کے بعد یا تو سمپل اسے جاءہم بالبینات کو شرط مان لیں اور آگے قالو ھذا سحر مبین جو ہے جواب شرط اور جواب شرط جملہ شرطیہ، بہت آسان. لیکن گرامر والے لما کو جب ظرفیہ کہتے ہیں تو پھر وہ اس کو ظرف بنائیں گے اور جاءہم بالبینات کو مضاف الیہ قرار دیں گے. ظرف اور مضاف الیہ کو یہ متعلق قرار دے دیں گے جواب کے، اور جواب کیا ہے؟ قالو ھذا سحر مبین. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایک واضح جادو ہے، کھلا جادو ہے، جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا. میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ اسلوب 2-4 مرتبہ آئے گا تو آپ کو پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا نا جی. قالو فعل با فاعل واو. جی واو ضمیر متصل مرفوع متصل ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. ماضی. جی ماضی کا صیغہ ماشاءاللہ. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں بالکل. جی قالو انہوں نے کہا، فعل اور فاعل ہو گیا. اب کیا کہا؟ مفعول بہ چاہیے، مقول القول چاہیے. وہ آ رہا ہے کہ ھذا سحر مبین. ھذا سحر مبین. ھذا اس کا مفعول ہو گیا. مبتدا. ھذا مبتدا ہو گیا. سحر خبر. سحر خبر ہو گئی. مبین اس کی صفت ہو گئی. جو ہے وہ صفت، یعنی موصوف اور صفت، سحر مبین موصوف صفت مل کر یہ خبر بن گئی. ھذا مبتدا کی، ھذا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب. مقول القول یا مفعول بہ قالو فعل کے لیے، قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب شرط ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر ترکیب وہ رکھنی ہے شرط اور جواب شرط والی، ورنہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر واو کی وجہ سے ہم عاطفہ یا مستانفہ قرار دے دیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کے متعلق ہے لما جاءہم بالبینات. ٹھیک ہوگی. تو اس طریقے سے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کیا جاتا ہے. جی تو جو جملے آئے تھے ان کا اعراب ذرا ایک مرتبہ پھر نظر ڈال لیں کیونکہ لمبی آئی تھی. جو پہلا جملہ بنا تھا قال عیسی ابن مریم، اس کو فی محل جر مضاف الیہ ہم نے قرار دیا تھا، اور جو ندا بنی تھی ہماری یا عیسی ابن مریم، ٹھیک، یہ مقول القول تھا، لہٰذا محلاً منصوب تھا. اور انی رسول اللہ علیکم جو ہے یہ جواب ندا تھا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہا من الاعراب. اور یہ عطی جو ہے جملہ ہم نے بنایا تھا وہ صفت بنایا تھا ہم نے رسول کی، اور اسمہ احمد یہ صفت ثانی تھی. اور جاءہم جو ہے اس کو ہم نے بنایا تھا مضاف الیہ لما کے لیے، اور قالو جو ہے یہ جواب شرط تھا. یا اگر اسے اس طریقے سے لیں تو وہ اس کا بھی کوئی اعراب نہیں، کیونکہ لا محل لہا من الاعراب اگر واو کو استنافیہ، فا کو استنافیہ مانیں، اور اگر عاطفہ مانیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس پہ عطف کیا جائے گا اسی کا اعراب لیا جائے گا. اور ھذا سحر مبین جو ہے یہ اس جملے کا اعراب جو محلاً منصوب تھا کیونکہ یہ مقول القول تھا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 6 ہماری مکمل ہو گئی سورہ صف کی. اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ 14 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. انشاءاللہ تعالی
اگر اگلی آیات مختصر ہوئیں، آسان ہوئیں اور جس طرح ایک ردم بن چکا ہے اس وقت ہمارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 2-3 لیکچرز میں ہماری اگلی آیات بھی مکمل ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني